إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह वहदहु ला शरीक की ज़ाते बबरकत के लिए ख़ास अनगिनत लातादाद और बेशुमार दरूद व सलाम हों आक़ाए कायनात सरवर कायनात इमाम कायनात इमामुना फ़िद दुनिया व इमामुना फ़िल आखिरा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पे और अल्लाह जल्ल जलालहू की लाखों नहीं करोड़ों नहीं बल्कि बेशुमार लातादाद और बेहद हिसाब रहमत नादिल हों उन पाक बास नफूस कुदसिया पे कि जिनकी शब रोज़ की मेहनत की बदौलत आज तकरीबन 1500 साल का तवील तरीन अरसा गुज़रने के बावजूद भी अल्लाह का दीन हमारे दरमियान बिल्कुल सही व सालिम और बेऐब मौजूद है वबाक बास नफूस कुदसिया खा साहिब शराफ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्द हज़रात सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की पाक
پاکیزہ اور اطہر جماعت ہو، یا ان کے شاگرد تابعین اعظام ہوں، تبع تابعین ہوں، محدثین اعظام ہوں، ائمہ کرام ہوں، فقہاء اعظام ہوں، مجتہدین اسلام ہوں، محققین اسلام ہوں، منصرین اسلام ہوں، مجاہدین اسلام ہوں، شہدائے اسلام ہوں، بزرگان دین ہوں یا صوفیاء اعظام، اے مولا کریم، اے مقلب القلوب، اے دلوں کے بھید کو جاننے والے، جس نے بھی تیرے دین حنیف کی خاطر خلوص سے نیت سے جو بھی محنت کی ہو، اس کی اس محنت و کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتے ہوئے ان کے لیے ذریعہ نجات بنانے کے ساتھ ساتھ، ان کے لیے توشہ آخرت بنانے کے ساتھ ساتھ، ہم خاکساروں کو، ہم گناہ گاروں کو، ہم سیاہ کاروں کو ان کے نقشہ قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اطاعت خلفائے راشدین تصویر ہے اسلام کی، اطاعت خلفائے راشدین تصویر ہے اسلام کی، محبت اہل بیت سے تکمیل ہے ایمان کی۔ حضرات سامعین مکرم، محرم الحرام کا عشرہ گزر چکا، محرم الحرام کی تاریخی اہمیت اپنی جگہ مسلم، اور اس ماہ مقدس میں، اس ماہ مبارک میں، اس ماہ حرمت والے میں جو واقعات رونما ہوئے، جو اسلامی تاریخ کا اہم حصہ بن کے رہ چکے، حضرات ان پہ بھی گفتگو ہوتی رہی، مجالس کے ذریعے، محافل کے ذریعے ان ہستیوں کا تذکرہ کیا گیا، ان واقعات کو دہرایا اور یاد کیا گیا، اور ان واقعات کے رونما ہونے پہ جو دکھ، جو صدمہ، جو افسوس ایک مسلمان کو ہوتا ہے، اس کا بھی اظہار کیا گیا۔ حضرات، ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سید البشر ہیں، ہمارے پیارے پیغمبر علیہ السلام کائنات میں سب سے اعلیٰ و عرفہ مقام کے حامل ہے، ہمارے پیارے پیغمبر علیہ السلام امام الانبیاء ہے۔ حضرات، اللہ ذوالجلال والاکرام نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو اتنی عظمت، اتنی رفعت، اتنی بلندی اور شان عطا فرمائی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کو کائنات میں اپنا محبوب پیغمبر بنایا۔ ذوالجلال والاکرام نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی خاطر، اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ اس نظام ہستی کو سجایا۔ حضرات، جب اللہ ذوالجلال والاکرام نے آقا کائنات علیہ السلام کو اتنی عظمت عطا فرمائی، اتنی رفعت عطا فرمائی، اتنی شان اور اتنی بلندی عطا فرمائی، تو حضرات یقیناً آپ علیہ السلام کے ساتھ نسبت رکھنا، نبی علیہ السلام کے ساتھ تعلق داری رکھنا، یہ بھی باعث سعادت ہے، یہ بھی باعث افتخار ہے، یہ بھی باعث مسرت ہے۔ حضرات،
پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر والوں کو، آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کہ جن کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے سید البشر بنایا، جن کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے پوری انسانیت کا امام بنایا، جن کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے امام الانبیاء کا مقام عطا فرمایا۔ حضرات آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اپنی جگہ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام اپنی جگہ مسلم ہے، آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی رفعت اپنی جگہ مسلم ہے۔ کون ہے جو کائنات کی بلندیوں کو چھو سکے؟ کون ہے جو فضاؤں تلک پہنچ سکے؟ حضرات کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اللہ ذوالجلال والاکرام نے بنایا ہے، پوری انسانیت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام جیسا مقام، آپ علیہ الصلاۃ والسلام جیسی شان، آپ علیہ الصلاۃ والسلام جیسی رفعت، آپ علیہ الصلاۃ والسلام جیسی بلندی اللہ ذوالجلال والاکرام نے کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔ اور جب اتنی بلندیوں والی ہستی، اتنی شان والی ہستی، اتنے مقام والی ہستی سے تعلق ہو تو حضرات انسان کا افتخار تو بنتا ہے، انسان کے لیے باعث و افتخار تو ہوتا ہے۔ آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر والوں، آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے تعلق داروں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے رشتہ داروں کو آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے اہل بیت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور جہاں پہ ذوالجلال والاکرام نے آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی اتنی شان رکھی ہے، اتنا مقام عطا فرمایا ہے، اتنی رفعت عطا فرمائی ہے، وہیں پہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے اہل بیت کو بھی عظمت عطا فرمائی، اہل بیت اطہار کو بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے فضیلت عطا فرمائی۔ اور حضرات یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو تو عظمت عطا فرماتے، اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو تو شان عطا فرماتے، پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر کو تو بلند کیا جاتا، لیکن آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر والوں کو چھوڑ دیا جاتا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے عزیز و اقارب کو بھلا دیا جاتا، سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے اہل بیت کو بھلا دیا جاتا۔ حضرات ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس طرح اللہ ذوالجلال والاکرام نے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت کو بلند رکھا ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کو بلند رکھا ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے مقام کو بلند رکھا ہے، بعینہ ہی اللہ ذوالجلال والاکرام نے آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے قرابت رکھنے والوں، آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے تعلق رکھنے والوں، آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے نسبت رکھنے والوں کی شان بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے بلند کر رکھی ہے۔ اور حضرات یہی وجہ ہے کہ آج بہت سے لوگ کسی قسم کا ثبوت اور اصل نہ ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو سید اور ہاشمی جیسے القابات سے ملقب کرتے ہیں۔ حضرات یہ صرف اور صرف اس لیے کیا جاتا ہے کہ جس طرح اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے اہل بیت کی عظمت ہے، آپ کے اہل بیت کا احترام ہے، ہمارا بھی اسی طرح احترام کیا جائے، ہمارا بھی اسی طرح مقام بنایا جائے۔ لیکن انسان اپنی اصل کو بھول جاتا ہے، اپنی حقیقت کو بھول جاتا ہے، اپنے آپ کو سید کہلواتا ہے،
اپنے آپ کو ہاشمی کہلواتا ہے، اپنے آپ کو آل رسول میں شامل کرتا ہے۔ حضرات اپنے آپ کو آل رسول میں شامل کر لینا، اپنے آپ کو اپنے بادام خود اپنے آپ کو آل رسول میں شامل کر لینا، اس سے عظمت ملنے والی نہیں ہے۔ عظمت وہی ہے، مقام وہی ہے، شان وہی ہے جو اللہ ذوالجلال والاکرام نے عطا فرما دی ہے، جو اللہ ذوالجلال والاکرام نے مقام عطا فرما دیا ہے۔ انسان کی وہی حیثیت ہے، وہی مقام ہے۔ اپنا نسب بدل لینے سے، اپنی فضیلت بدل لینے سے، اپنا نسب بدل لینے سے، اپنی نسل کو بدل لینے سے، اپنا نام بدل لینے سے حضرات کوئی سید نہیں ہو جاتا، کوئی ہاشمی نہیں ہو جاتا۔ لاکھ ہاشمی ہونے کا دعویٰ کرتا رہے، لاکھ سید خود کو کہلواتا رہے، جب اللہ ذوالجلال والاکرام نے سید النسب سے پیدا نہیں فرمایا، جب اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہاشمی النسب سے پیدا نہیں فرمایا، تو حضرات انسان کو کیسے عظمت مل سکتی ہے؟ انسان کا مقام وہی ہے۔ انسان کو اپنے مقام کے بارے دیکھنا چاہیے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے انسان کو یہ مقام عطا فرمایا ہے، انسان کو یہ عظمت عطا فرمائی ہے کہ انسان کو تمام مخلوقات سے افضل بنایا ہے، انسان کو یہ عظمت عطا فرمائی ہے اللہ ذوالجلال والاکرام نے کہ اللہ نے انسان کو کائنات میں اپنا نائب اور خلیفہ نامزد فرمایا ہے۔ حضرات یہ افتخار کیا کم ہے، یہ شان کیا کم ہے، یہ سعادت کیا کم ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہمیں اپنا نائب بنایا ہے، ہمیں اپنا خلیفہ نامزد فرمایا ہے، ہمیں اپنی بے شمار مخلوقات میں سے فوقیت دیتے ہوئے، بے شمار مخلوقات میں سے عظمت دیتے ہوئے اشرف المخلوقات سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہمیں متصف اور منقب فرمایا ہے۔ اس لیے حضرات اپنی نسل کو بدلنا، اپنے باپ کے نام کو بدلنا، یہ ایک الگ سے موضوع ہے۔ کتنا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے کہ جو اپنے باپ کا انکار کرتا ہے، جو اپنی نسل کا انکار کرتا ہے، یہ ایک الگ سے موضوع ہے۔ اس پہ انشاءاللہ کبھی گفتگو ہوگی، لیکن بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جہاں پہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی عظمت رکھی، وہیں پہ آقا کائنات علیہ السلام کے اہل بیت کو بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے محترم اور مکرم قرار دیا ہے۔ اہل بیت کون ہیں؟ اہل بیت کا اطلاق کن پہ ہوتا ہے؟ اہل بیت اطہار میں کون لوگ شامل ہوتے ہیں؟ حضرات آئیے مختصراً اس پہ نظر دوڑاتے ہوئے پھر آگے چلتے ہیں۔ اہل بیت اطہار میں کون لوگ شامل ہوتے ہیں؟ حضرات اللہ ذوالجلال والاکرام نے اہل بیت کی عظمت کو قائم رکھا ہے، اہل بیت کی شان کو بلند رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل بیت سے محبت کرنا، اہل بیت سے عقیدت رکھنا، یہ ہمارے ایمان کا جز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی وہ پاک باز ہستیاں ہیں، یہی وہ پاک باز لوگ ہیں کہ جن کی وساطت سے آج ہمارے طلب اللہ کا دین صحیح و سلامت پہنچا ہے۔ حضرات حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو چیزوں پہ ابھارا، دو چیزوں پہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں ابھارا۔ ایک اللہ کی کتاب اللہ، اللہ ذوالجلال والاکرام کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام رکھنا، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ وَأُذَكِّرُكُمْ أَهْلِ الْبَيْتِ أُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ الْبَيْتِ أُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ الْبَيْتِ
اذکرکم اللہ فی اہل البیت، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں کو دو چیزوں پہ ابھارتے ہوئے ارشاد فرمایا، لوگوں اللہ کی کتاب کلام حکیم قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور میرے اہل بیت کا خیال رکھنا۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، لوگوں میں اپنے اہل بیت کے متعلق تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، اپنے اہل بیت کے متعلق تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، اپنے اہل بیت کے متعلق تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، ان کے ساتھ بہترین تعلقات رکھنا، ان کا احترام کرنا، ان کا اکرام کرنا، ان سے محبت کرنا، ان سے عقیدت رکھنا۔ حضرات حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان فرماتے ہیں، اور پھر اس کے بعد حضرت سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب یہ فرما دیا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی کہ لوگوں میں اپنے اہل بیت کے متعلق تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اس کے بعد سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ لا یبغضنا اہل البیت احد، والذی نفسی بیدہ لا یبغضنا اہل البیت احد الا دخل اللہ النار۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما رہے ہیں، آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس ذات اقدس کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں محمد الرسول اللہ کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لا یبغضنا اہل البیت احد الا دخل اللہ النار۔ لوگوں تم میں سے جو کوئی بھی میرے اہل بیت سے بغض رکھے گا، میرے اہل بیت سے دشمنی رکھے گا، میرے اہل بیت کے متعلق دل میں کینہ رکھے گا، بغض رکھے گا، الا دخل اللہ النار، اللہ ذو الجلال والاکرام ایسے بدبخت کو جہنم کا ایندھن بنائیں گے، ایسے بدبخت کے زندگی کے تمام اعمال کو ضائع کرتے ہوئے اللہ ذو الجلال والاکرام ایسے شخص کو جو اہل بیت سے بغض رکھنے والا ہو، جو اہل بیت سے دشمنی رکھنے والا ہو، جو اہل بیت کے متعلق دل میں کینہ رکھنے والا ہو، اللہ ذو الجلال والاکرام جہنم کا ایندھن بنا دے۔ حضرات اہل بیت میں کون لوگ شامل ہوئے؟ اہل بیت میں آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے تمام آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا شامل ہیں۔ اہل بیت میں آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی پھپھیاں شامل ہیں۔ اہل بیت میں آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی تمام ازواج مطہرات شامل ہیں۔ اہل بیت میں آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد شامل ہے۔ اہل بیت اطہار میں آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے نواسے اور نواسیاں شامل ہیں۔ اہل بیت میں بنو ہاشم اور بنو مطلب کے تمام لوگ شامل ہیں، وہ لوگ کہ جن پہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے صدقہ حرام قرار دیا ہے، وہ لوگ اہل بیت میں شامل ہیں۔ جن پہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے صدقہ حرام قرار دیا ہے، وہ لوگ اہل بیت میں شامل ہیں۔ وہ لوگ چاہے رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا ہوں، رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی پھپھیاں ہوں،
رسول اللہ علیہ السلام کی ازواج مطہرات ہو، رسول اللہ علیہ السلام کی اولاد ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور نواسیہ ہو، بنو ہاشم ہو، بنو مطلب کے لوگ ہو، حضرات یہ تمام کے تمام لوگ اہل بیت اطہار میں شامل ہیں۔ اور ان میں سے کسی ایک کے متعلق بھی دل میں بغض رکھنا، ان میں سے کسی ایک کے متعلق بھی دل میں کینہ رکھنا، کسی ایک کی گستاخی کرنا، کسی ایک کی شان میں تبرہ کرنا، کسی ایک کو بھی سب و شتم کا نشانہ بنانا، حضرات یہ خود کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے کہ آپ نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد سماعت فرمایا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ذوالجلال والاکرام کی قسم اٹھاتے ہوئے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ، کہ اس ذات اقدس کی قسم ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا یبغضنا اہل البیت احد الا دخل اللہ النار، میرے اہل بیت میں سے کسی ایک میں سے بھی جو بھی بغض رکھے گا اللہ ذوالجلال والاکرام اسے آگ میں داخل فرمائے گا، اسے جہنم کا ایندھن بنائے گا۔ حضرات اہل بیت اطہار میں سے صرف 3 شخصیات کے مختصراً مناقب بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اہل بیت اطہار میں آقا کائنات علیہ السلام کے جو اہل بیت میں شامل، ان میں سے 3 جلیل القدر ہستیوں کا مختصر تذکرہ کرتے ہوئے ان سے اظہار عقیدت کرتے ہیں، اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، اپنے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک عظیم الشان ہستی، عظیم المرتبت ہستی، شیر خدا سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ یہ آقا کائنات علیہ السلام کے اہل بیت میں شامل ہے، آقا کائنات علیہ السلام کے اہل بیت میں شامل ہے۔ اور انہی کے بارے میں امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا، ما جاء احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الفضائل ما جاء لعلی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام الحدیث، امام الفقہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ما جاء احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الفضائل ما جاء لعلی ابن ابی طالب۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے تمام صحابہ کرام میں سے جو فضیلت، جو مقام، جو عظمت، جو رفعت، جو بلندی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے، کسی اور کے حصے میں نہیں ہے، کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی، کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی۔ حضرات یہ نصیبہ ہی تو ہے، یہ خوش قسمتی ہی تو ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کو اللہ نے اپنا شیر قرار دیا ہے، جن کو شیر خدا قرار دیا گیا ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے بھائی بھی ہے، چچیرے بھائی بھی ہے، چچا زاد بھائی بھی ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے داماد بھی ہے، گویا آپ علیہ السلام کے بھائی بھی ہے، آپ علیہ السلام کے بیٹے بھی ہے۔ اسی بدولت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے تمام صحابہ کرام میں سے جو فضیلت،
عزت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے، کسی اور کو حاصل نہیں۔ اسی طرح خود حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، قال والذی فلق الحبہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان فرما رہے ہیں، والذی فلق الحبہ وبرأ النسمۃ انہ لعہد النبی الأمی الی اللہ یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، والذی فلق الحبہ، اس ذات کی قسم ہے کہ جس نے دانے کو پھاڑا ہے، والذی فلق الحبہ، اس ذات کی قسم کہ جس نے دانے کو پھاڑا، وبرأ النسمۃ، اور انسان کو پیدا فرمایا، انہ لعہد النبی الأمی الی، نبی امی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، مجھ سے عہد کیا تھا، اللہ یحبنی الا مؤمن، اللہ یحبنی الا مؤمن، کہ مومن کے سوا تجھ سے کوئی محبت نہیں کرنے والا، مومن کے سوا تجھ سے کوئی محبت نہیں کرنے والا ہوگا، مومن کے سوا تجھ سے کوئی عقیدت رکھنے والا نہیں ہوگا، ولا یبغضنی الا منافق، اور جو تجھ سے بغض رکھے گا، جو تجھ سے کینہ رکھے گا، جو تجھ سے عداوت رکھے گا، وہ صرف اور صرف منافق ہوگا، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر نبی امی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، یہ عہد کیا تھا کہ تجھ سے علی، تجھ سے صرف اور صرف مسلمان مومن ہی محبت کر سکتا ہے، مومن کے سوا تجھ سے کوئی شخص محبت نہیں کر سکتا، اور جو تجھ سے بغض رکھتا ہے وہ منافق ہو سکتا ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ منافق ہو سکتا ہے، مومن نہیں۔ اسی طرح حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام میں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، وَأَمَّا تَرْضَىٰ أَن تَكُونَ مِنِّي وَأَمَّا تَرْضَىٰ أَن تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ ہارون من موسیٰ۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا، علی تو میرے لیے ایسے ہی ہے، مجھے اتنا ہی عزیز ہے، تو میرے لیے اتنی ہی اہمیت کا حامل ہے، تو میرے لیے اتنا ہی پیارا ہے، تو میرا اتنا ہی قریبی ہے، تو میرے لیے اتنا ہی خاص ہے، جتنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے سیدنا ہارون علیہ السلام تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں آپس میں بھائی تھے، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان فرمایا، ارشاد فرمایا، علی تم میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے جلیل القدر پیغمبر، کلیم اللہ پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام تھے، بعین ہی میرے لیے علی تو وہ اہمیت رکھتا ہے۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت ہے، یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے جو اہل بیت میں سے ہے۔ اور دوسری ہستی اہل بیت اطہار میں سے، حضرات مختصر کرتے آگے چلتے ہیں، اہل بیت اطہار میں سے دوسری ہستی حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ
کہ جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے نواسے ہیں، آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے اہل بیت میں سے ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، لم یکن احد اشبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم من حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ اور کوئی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتی تھی۔ ہو بہو وہی چہرہ انور، وہی جسم اطہر، وہی چال ڈھال، وہی آنکھیں، وہی کان، وہی ناک، وہی ہاتھ، جس طرح کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے تھے، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے تھے۔ اور حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم والحسن بن علی علی عاتقہ یقول اللہم انی احبہ فاحبہ۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا، والحسن بن علی علی عاتقہ، حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کو اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے کندھے مبارک پہ اٹھا رکھا تھا، اور آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام عقیدت سے، محبت سے اور پیار سے ارشاد فرما رہے تھے، اللہم انی احبہ فاحبہ، اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کو، اللہ ذوالجلال والاکرام کو پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے سامنے حضرت حسن سے محبت کا اظہار فرما رہے، اور اللہ کو بھی، اللہ سے بھی یہ التجا کر رہے ہیں، ذوالجلال والاکرام میں بھی حسن سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسن سے محبت کر۔ حضرات، اس سے بڑھ کے اور شان کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑھ کے اور مقام کیا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، ابنتی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین من المسلمین۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے میرے اس بیٹے حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو سردار بنایا ہے، حاکم بنایا ہے، میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور ان قریب اللہ ذوالجلال والاکرام مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان ان کے ذریعے صلح کروائے گا۔ حضرات، تاریخ میں دیکھا ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے کن دو جماعتوں کے درمیان صلح ہوئی۔ وقت تنگ دامنی کا شکوہ کر رہا، ہمارا یہ موضوع بھی نہیں ہے۔ یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت، یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے مشابہ ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے مشابہ رکھتے ہیں، ہو بہو پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی طرح، جس طرح آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کا جسد اطہر تھا، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ایسا ہی جسد اطہر تھا۔ اور حضرت حسن کو اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے کندھے پہ بٹھایا ہوا ہے، اٹھایا ہوا ہے، اور محبت کا اظہار فرما رہے ہیں، بوسہ بھی لے رہے ہیں، محبت کا اظہار بھی فرما رہے ہیں، اللہ سے التجا بھی کر رہے ہیں، ذوالجلال والاکرام میں حسن سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسن سے محبت کر۔ اور تیسری ہستی جگر گوشہ رسول، جگر گوشہ بطول، نواسہ رسول، شہید کربلا، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی ہے، اہل بیت اطہار میں شامل ہے، اہل بیت اطہار میں شامل ہے۔ ان کی عظمت کے کیا کہنے، ان کی شان کے کیا کہنے، ان کے مقام کے کیا کہنے کہ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حسین منی وانا من حسین، حسین منی وانا من حسین، احب اللہ من احب حسینا، احب اللہ من احب حسینا۔
حسین سبت من الاسباط، حسین سبت من الاسباط۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں پیارے پیغمبر علیہ السلام نے شہید کربلا، جگر گوشہ بطول، نواسہ رسول پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے اس خوبصورت پھول کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا، حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسین، اور جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ حسین سبت من الاسباط، حسین میری نسلوں میں سے ایک نسل ہے، حسین میری نسلوں میں سے ایک نسل ہے، حسین میری نسلوں میں سے ایک نسل ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے بیٹے بچپن میں وفات پا گئے تھے، لوگوں نے کہا تھا محمد الرسول اللہ کی نسل ختم ہو گئی ہے، محمد الرسول اللہ کا نام مٹنے والا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین من حسین، لوگوں میری نسل کو مٹانے کا کام کرتے ہو، سنو میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہوئے۔ حسین سبت من الاسباط، حسین میری نسلوں میں سے ایک نسل ہے۔ اسی طرح سیدنا حسین حسنین کریمین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ حسنین کریمین کے متعلق فرمایا حسن و حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے۔ اور حضرات آپ جانتے ہیں پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو انسان جنت میں داخل کر دیا جائے گا وہ جوان ہوگا اور ہمیشہ جوان رہے گا، گویا پورے اہل جنت کے سردار سیدنا کریمین حسنین کریمین حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام نے انہی دونوں ہستیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا ہما ریحان عطایا من الدنیا، حسن و حسین یہ دنیا میں میرے پھول ہے۔ اور انہی کے بارے میں پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا ہذان ابنایا وابن ابنتی، ہذان ابنایا وابن ابنتی، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور یہ دونوں میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اللہم انی احبہما وحب احبہما وحب من یحبہما۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، دونوں میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ وحبہما، تو بھی ان دونوں سے محبت کر۔ وحب من یحبہما، اور جو شخص بھی ان دونوں سے محبت کرے ذوالجلال والاکرام تو اس سے التجا کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر۔ حضرات یہ عظمت ہے، یہ شان ہے، یہ مقام ہے اہل بیت اطہار کا، یہ مقام ہے اہل بیت اطہار کا، یہ مقام و عظمت ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے خانوادے کی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں ذوالجلال والاکرام ہمیں اہل بیت اطہار کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اپنی زندگیاں سنوارنے کی توفیق عطا فرما۔ ذوالجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں اہل بیت اطہار کی سیرتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔